وزیر نے کہا کہ میرا ایمان تو اللہ کے اوپر ہے، اس میں بھی اللہ کی کوئی مصلحت ہوگی؟ اللہ جو کرتا ہے وہ اچھا ہی کرتا ہے۔ اچھا ہوا کہ کنویں میں زیادہ پانی نہیں ہے۔ بادشاہ کو غصہ آیا، کمینہ، میں تو سوچ رہا تھا کہے گا بچا لو بھائی، نکال لو، لیکن یہ کہہ رہا اس میں بھی کوئی اللہ کی خوبی ہوگی، بھلائی ہوگی۔ بادشاہ کو غصہ آیا، تب مر اسی میں، اللہ جو کرتا اچھا کرتا ہے، تب مر اسی میں۔ اس کو چھوڑ کے بھاگ گیا، گھوڑا دوڑایا اور شکار کے لیے نکل گیا، لیکن بادشاہ کو راستہ نہیں معلوم تھا، وہ وزیر ہی بتاتا تھا، اور بادشاہ راستہ بھٹک کر دوسرے شہر میں گھس گیا۔ وہاں کچھ لوگ کسی ایسے آدمی کو تلاش کر رہے تھے کہ جس کو پکڑ کر کسی مندر پر دیوی یا دیوتا کے نام پر اس کی بلی دے دی جائے، قربان کر دیا جائے، کیونکہ ان کا عقیدہ تھا کہ ہمارے شہر میں، ہمارے گاؤں میں اس وقت تک بارش نہیں ہوگی جب تک کہ ہم کسی کی بلی نہیں دیں گے۔ تو ان لوگوں نے اس کو پکڑ لیا ہے، یہی تھا، انجانا ہے یہ کون آ رہا، پکڑو، گھوڑے پہ دوڑا، اسی کو پکڑ لیا۔ اب وہ کہہ رہا ہے ارے کہاں لے جا رہے ہو؟ کہا بلی دینے کے لیے۔ ارے تمہیں معلوم نہیں میں کون ہوں؟ کہا کون ہے؟ کہا فلاں فلاں شہر کا میں بادشاہ ہوں۔ ان لوگوں نے کہا جنہوں نے پکڑا تھا، تب تو ہمارے بھگوان اور زیادہ خوش ہو جائیں گے، بادشاہ کی بلی تھی، چلو۔ وہ دیوی اور دیوتا کے مندر پر لے گئے، وہاں ایک پنڈت بیٹھا ہوا تھا، کہ دیکھو اس کی بلی، پنڈت کو چیک کرانا پڑتا تھا کہ دیکھو اس کی بلی صحیح ہے کہ نہیں۔ بادشاہ، یہ بادشاہ ہے فلاں کا، پنڈت کہتا بہت اچھا آدمی لے کے آیا، اوپر سے نیچے تک دیکھا بہت اچھا، لیکن چیک کرنے لگا، پیر صحیح ہے، گھٹنا صحیح ہے، پیر، چہرہ صحیح، ہاتھ صحیح، ہاتھ دکھاؤ، تیری تو انگلی کٹی ہوئی ہے، یہ کیا ہے؟ کہا انگلی کٹی تھی۔ یہ تو عیب دار آدمی ہے بھائی، ہماری دیوی کو، ہمارے دیوتا کو کسی عیب دار آدمی کی بلی منظور نہیں ہے، فریش مال چاہیے، جس کا بالکل سب کچھ ٹھیک ہو، اس کی بلی نہیں لیں گے، سویکار نہیں ہوگی، چل بھاگ۔ اب اس کو یقین آیا، اوفو میری انگلی کٹی تھی، اور اس نے کہا تھا کہ اللہ جو کرتا ہے اچھا کرتا ہے، اگر آج میری انگلی نہ کٹی ہوتی تو آج میری بلی چڑھ گئی ہوتی۔ وہ بھاگتا ہوا، گھوڑا دوڑاتے ہوئے اس کنویں کے پاس آیا اور اپنے وزیر کو کنویں سے نکالا، گلے لگایا کہ وزیر تو نے سچ کہا تھا یار۔ کہا کیا ہوا؟ کہا ایسا ایسا معاملہ ہوا۔ کہا تو میں چھوڑ دیا؟ کہا انگلی اگر نہ کٹی ہوتی تو آج میں کٹ گیا ہوتا ہے۔ کہا اچھا ایک بات بتا یار، میرے ساتھ تو اللہ نے یہ اچھا کیا کہ انگلی کٹی تھی اس لیے میں بچ گیا، لیکن تجھے جب میں نے کنویں میں پھینکا تو نے کہا اللہ جو کرتا اچھا کرتا، میرے ساتھ بھی کوئی اچھائی ہوئی ہو تو تیرے ساتھ کیا اچھا ہوا؟ اس نے کہا اے بادشاہ، ہم تم دونوں گھوم رہے تھے، اور اگر تو نے لات مار کے ہمیں کنویں میں نہ پھینکا ہوتا تو ہم دونوں پکڑے جاتے، تو چھوٹ جاتا کیونکہ تیری انگلی کٹی تھی، میں تو کہیں سے نہیں کٹاتا، فریش تو میں ہی تھا، تو بچ جاتا لیکن میری بلی چڑھ گئی ہوتی، اس لیے تو نے مجھے جو کنویں میں پھینکا میرے ساتھ یہ اچھا ہوا، نہ کنویں میں گرا ہوتا، اگر کنویں میں نہ گرا ہوتا تو دنیا چھوڑ کے جانا پڑتا، میری بلی چڑھ گئی ہوتی۔ تو آپ نے دیکھا بادشاہ کے ساتھ کیا اچھا ہوا، اس کی انگلی کٹی اس لیے بچ گیا، اور اس وزیر کے ساتھ کیا اچھا ہوا کہ اس کو کنویں میں پھینک دیا، نہیں تو وہ بھی جاتا۔ تو اس وقت سمجھ میں نہیں آتا اس میں کیا مصلحت ہے، بعد میں سمجھ میں آتا ہے۔ اللہ نے بارش کیوں برسائی؟ ہم جائیں گے اس سے حساب کتاب لینے کے لیے؟ دنیا میں کوئی طاقت ہے جو اللہ سے حساب و کتاب لے سکے؟ دنیا میں کوئی پاور ہے جو اللہ رب العالمین سے حساب و کتاب؟ اللہ تو نے بارش کیوں برسائی؟ اللہ میرا بیٹا بیٹا بیٹا، بیٹی مانگ رہا ہوں پھر بھی بیٹا، اللہ بیٹی 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 پھر بیٹی، میں بیٹا مانگ رہا ہوں 4 بیٹی 1 بیٹا۔ اللہ سے کوئی حساب نہیں مانگ سکتے ہو، وہ چاہے تو بیٹا دے، وہ چاہے تو بیٹی دے، وہ چاہے تو بیٹے ہی بیٹے دے، وہ چاہے تو بیٹیاں ہی بیٹیاں دے، وہ چاہے تو بیٹا اور بیٹی دونوں دے، اور وہ چاہے تو کچھ نہ دے، وہ چاہے تو ہلکی ہلکی بارش کرے، وہ چاہے تو موسلا دھار بارش کرے، وہ چاہے تو آپ کے گاؤں کو اتنی بارش کر دے کہ ندی اور دریاؤں کا پانی لیبل اور خطرے کے نشان سے پار ہو کر آپ کے پورے گاؤں کو ڈبو دے۔
اور ہم سب ڈوب کر بہہ بھی جائیں تب بھی اللہ سے حساب نہیں لیا جا سکتا کہ تو نے ہمارے گاؤں کو کیوں ڈبو دیا ہے، کیونکہ اللہ کی ذات حساب لینے کے لیے ہے، حساب دینے کے لیے نہیں۔ بارش کیوں ہوئی ہمیں کیا معلوم، لیکن ہمارا ایمان یہ ہونا چاہیے کہ اللہ جو کرتا ہے وہ اچھا کرتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ وہ ہمارے ایمان کا جائزہ لے رہا ہو۔ دیکھیں اس بارش کے اندر کتنے لوگ جلسے میں آتے ہیں اور کتنے نہیں آتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ وہ یہ دیکھنا چاہتا ہو کہ صحابہ کرام نے تو اپنی قربانیاں میدان جنگ میں دے دیں، دیکھیں یہ لوگ بارش کے چند قطرے ان کے جسموں پر پڑتے ہیں، کہیں ایسا تو نہیں کہ یہ بھاگ جائیں اور قرآن و حدیث کی باتیں بھی نہ سنیں۔ ہو سکتا ہے کہ وہ کچھ بھی امتحان اور آزمائش بھی تو لے سکتا ہے وہ، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اسی میں ہماری بھلائی ہو، اسی میں ہماری خیر ہو، اسی میں ہماری بھلائی ہو۔ ہمارے اور آپ کے اختیار میں کچھ نہیں ہے، نہ ہم کسی کو مار سکتے ہیں نہ ہم کسی کو جلا سکتے ہیں۔ کیسے کہہ رہے ہو مولانا صاحب، معظم پور والوں کا حال نہیں معلوم ہے، روزانہ مارتے ہیں۔ نہیں، یہ تمہاری غلط فہمی ہے۔ مارنے والا اللہ اور جلانے والا بھی اللہ۔ اس کی موت کا وقت آ گیا ہے، بہانہ ہے کہ فلاں نے مار دیا، وہ ایک الگ مسئلہ ہے کہ مارنا چاہیے کہ نہیں مارنا چاہیے، وہ پرانی تقریریں اٹھا کر دیکھ لو اور سن لو، لیکن موت کا وقت اس کا آ چکا تھا۔ سن 1951 کا ایک واقعہ سناتا ہوں آپ کو۔ گورکھپور میں ایک ریلوے اسٹیشن ہے اور چھوٹی لائن گونڈا تک جاتی ہے، گورکھپور سے گونڈا، گونڈا سے گورکھپور، چھوٹی لائن۔ گورکھپور سے ایک ٹرین چل رہی ہے اور اس کو بڑھنی کراس کر کے، تلسی پور کراس کر کے بلرام پور اسٹیشن پر رکنا ہے۔ راپتی ندی کو کراس کر چکی ہے۔ ٹرین کا ڈرائیور مسلمان ہے، غالباً اس کا نام مشتاق ہے۔ سن 1951 کی بات کر رہا ہوں۔ اس نے دیکھا کہ راپتی ندی کو کراس کرنے کے بعد کوئلے والا انجن ہوتا تھا اس زمانے میں، گاڑی چل رہی ہے، ٹرین چل رہی ہے، لیکن اس طرف سے ایک لڑکی بھاگتے ہوئے آ رہی ہے اور وہ ٹرین کی پٹری کے، ٹرین کے سامنے آ کر خودکشی کرنا چاہتی ہے، مرنا چاہتی ہے۔ ٹرین کے ڈرائیور نے اپنی طاقت کے مطابق بریک لگانا شروع کیے اور اس نے بریک لگائے، ہیوی بریک لگائے، پھر بھی بریک لگاتے لگاتے اتنی ہیوی بریک نہیں لگا سکتا تھا کہ ٹرین پٹری کے نیچے سے اتر جائے۔ بریک لگایا، ہیوی بریک لگائے، لیکن ٹرین رکتی ہے جہاں رکتی ہے اس کے اور جو لڑکی لیٹی ہوئی تھی ٹرین کی پٹری کے نیچے، اس کے بیچ ایک بالشت کا فاصلہ رہ گیا۔ ایک بالشت اور اگر ٹرین آگے بڑھ جاتی تو لڑکی مر جاتی۔ ٹرین کا ڈرائیور جلدی سے انجن سے اترتا ہے، سواری بھی اترتی ہے، چلو لڑکی کو بچ گئی، اس کو نکالیں، لیکن ٹرین کا ڈرائیور جب نیچے اترتا ہے، پٹری کے قریب جاتا ہے، لڑکی کو جھنجھوڑتا ہے، اٹھاتا ہے تو کیا دیکھتا ہے کہ لڑکی مری ہوئی ہے۔ ٹرین چڑھی نہیں ہے اس کے اوپر، لیکن ٹرین کے چڑھ جانے کے خوف سے پہلے ہی، ٹرین کے چڑھنے کے سے پہلے ہی حرکت قلب اس کی بند ہو چکی ہے، اس کے دل کی دھڑکنیں بند ہو چکی ہیں۔ ٹرین کے ڈرائیور سے میڈیا والے انٹرویو لیتے، اس زمانے کی جو میڈیا تھی، پرنٹ میڈیا، اخبار والی، اس نے کہا کہ میری سروس اس ٹرین کی لائن میں 20 سال ہو چکی ہے، میں 20 سال سے سروس کر رہا ہوں اس ٹرین کے اندر، میں نے اپنی زندگی کے اندر سب سے ہیوی بریک لگائے ہیں، آج تک ایسا ہیوی بریک میں نے نہیں لگایا۔ میں نے اس لڑکی کو بچانے کے لیے پوری کوشش کی، یہاں تک کہ میں بریک لگانے میں کامیاب بھی ہو گیا، اس لڑکی پر ٹرین نہ چڑھے میں کامیاب بھی ہو گیا،
لیکن آج مجھے یقین ہو گیا کہ موت اور زندگی کا مالک کوئی ٹرین ڈرائیور نہیں ہے، بلکہ کسی کی موت اور کسی کی زندگی کا مالک تو اللہ رب العالمین ہے۔ جب اس لڑکی کو موت کے گھاٹ اتارنا ہی تھا، وہ ٹرین سے مرنا چاہتی تھی، لیکن اللہ نے اس کو ٹرین سے کٹنے سے بچا کر اس کو ہارٹ اٹیک سے مار ڈالا۔ اس کی حرکت قلب بند ہو جاتی ہے اور دل کی دھڑکن بند ہو جاتی ہے۔ تو میرے پیارے ساتھیوں، یہاں سے آپ اندازہ لگائیے کہ آپ کسی کو مارنا چاہ رہے ہیں تو آپ نہیں مار رہے ہیں، اس کا وقت آ گیا ہے۔ آپ کسی کو بچانا چاہ رہے ہیں، ڈاکٹر لاکھ کوششیں کرنے کے بعد بھی، بچانے کے بعد بھی، وینٹیلیٹر پر رکھنے کے بعد بھی، آکسیجن دینے کے بعد بھی کسی کی جان نہیں بچا پاتا ہے، کیونکہ اس کی موت کا وقت آ جاتا ہے، کیونکہ یہ نظام ہمارا اور آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے، یہ اللہ رب العالمین کے ہاتھ میں ہے۔ اگر دنیا میں ہمارے ہاتھ میں اس کا نظام ہوتا تو میرے بھائیو، دنیا میں پھر کسی آدمی کو موت نہیں آتی، پھر اٹل بہاری جی نہیں مرتے، اندرا گاندھی نہیں مرتی، راجیو گاندھی نہیں مرتے، ضیاء الحق نہیں مرتا، شاہ فہد نہیں مرتے۔ میرے بھائیو، موت و زندگی کا نظام یا پوری زندگی کا سسٹم ہمارے اور آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ ہمیں اور آپ کو یہ سوچنا پڑے گا، ایمان اپنا مضبوط کرنا پڑے گا۔ ایمان، ما تشاؤون الا ان یشاء اللہ، ضروری نہیں تم جو چاہو وہ پورا ہو۔ تمہارا کام صرف محنت کرنا ہے، تمہارا کام صرف آگے بڑھنا ہے، تمہارا کام صرف کوشش کرنا ہے، اس کو پورا کرنا نہ کرنا میرا کام ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے 90 سال تک تبلیغ کی، لوگوں کو ایک اللہ کی طرف بلایا، ایک اللہ کی طرف دعوت دی، لیکن پوری زندگی میں ان کی 90 سال کی پوری زندگی میں ان کی اوپر کوئی ایمان نہیں لایا، ایک شخص بھی ایمان نہیں لایا۔ تو کیا 90 سال کی ان کی محنت بیکار کر دی جائے گی؟ آپ کہو گے نہیں ان کی بیوی، تو ان کی بیوی تھی وہ سارہ اور ہاجرہ، رشتہ دار کے علاوہ کوئی ایمان نہیں لایا۔ اسماعیل ان کا بیٹا تھا، اسحاق ان کا بیٹا تھا، لوط علیہ السلام ان کے بھتیجے تھے، لیکن باہر کا کوئی آدمی ان کے اوپر ایمان نہیں لایا۔ تو کیا 90 سال کی محنت بیکار ہو گئی؟ نہیں، ان کو ان کا ثواب ملے گا۔ محنت کرنا آپ کا کام ہے، اس محنت کو پورا کرنا، عملی جامہ پہنانا، اور اس کا رزلٹ اور اس کا نتیجہ وہ ملے جو ہم چاہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اللہ کے نبی نے اپنے چچا ابو طالب کے لیے بڑی محنت کی کہ یہ کسی طریقے سے کلمہ پڑھ لیں، یہاں تک کہ آخری وقت میں ان کے پاس پہنچ گئے۔ ابو طالب سے کہنے لگے، چچا میرے کان ہی میں کہہ دو لا الہ الا اللہ، صرف میرے کان میں کہہ دو لا الہ الا اللہ، اللہ تعالیٰ سے میں سفارش کروا لوں گا، اللہ رب العالمین سے میں آپ کی نجات کروا دوں گا، میں آپ کو انشاءاللہ جنت میں لے جاؤں گا۔ ابو طالب تیار بھی ہو گئے، لیکن وہیں ابو جہل بیٹھا ہوا تھا، کہنے لگا کہ آخری وقت میں اپنے باپ دادا کے دین کو چھوڑ دیں گے؟ کیا آخری وقت میں اپنے باپ دادا کے دھرم کو آپ چھوڑ دیں گے؟ ابو طالب نے کہا، بھتیجے آئے محمد، مجھے اچھا نہیں لگتا ہے کہ میں آخری وقت میں اپنے باپ دادا کا دین چھوڑ دوں۔ آخری وقت میں چاہتا ہوں کہ میری روح، میری جان اسی دھرم پر، اسی مذہب پر نکلے جس پر میرے باپ عبد المطلب کا انتقال ہوا۔ لہذا ابو طالب اسی پر ان کا انتقال ہوتا ہے کہ وہ حالت کفر میں مرتے ہیں۔ پھر اللہ کے نبی نے ایک بار ان کے لیے دعا بھی کی کہ اے چچا، میں جب تک زندہ ہوں آپ کے لیے دعائیں مغفرت کرتا رہوں گا، کیونکہ میرے دین کے کام میں آپ نے بہت زیادہ مدد کی ہے، مجھے سہارا دیا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے منع کر دیا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر 70 مرتبہ بھی، 70 بار بھی اگر تم اپنے چچا ابو طالب کے لیے دعائیں مغفرت کرو گے تو میں تمہاری دعا کو قبول نہیں کروں گا۔ ان کا انتقال کفر پر ہوا ہے، لہٰذا وہ جہنم میں جائیں گے۔ تو میرے بھائیوں، نبی نے محنت کی لیکن نہیں ایمان لائے، تو یہ ضروری نہیں ہے کہ ہم جو چاہیں وہ پورا ہو۔ ایمان اپنے اندر تازہ کیجئے۔ اللہ تعالیٰ امتحان بھی لیتا ہے، اللہ تعالیٰ آزمائش بھی لیتا ہے۔ کوشش کریے کہ ہم اللہ کی ہر آزمائش میں پورا اتریں، کوشش کیجئے کہ ہم اللہ رب العالمین کی ہر آزمائش کی گھڑی میں ہم پورا اتریں اور موقع نہ دیں۔ اللہ رب العالمین مختلف قسم سے ہمارا امتحان لے سکتا ہے۔ ایمان تازہ کریے۔ ایمان کیا ہے؟ ایمان ایک معاہدہ ہے،
پڑھیے قرآن نے کتنی بار کہا الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، ایمان لاؤ اور عمل صالح، ایمان لاؤ اور عمل صالح، ایمان لاؤ اور عمل صالح کرو۔ کتنی جگہ اللہ رب العالمین نے فرمایا، ہر مسلمان غور کرے کیا اس کے پاس ایمان ہے؟ ایمان تو ہے، اب غور کرے کیا وہ عمل صالح بھی کرتا ہے؟ عمل صالح کیا ہوا؟ بولیے مت۔ ایمان اور عمل صالح یہ دونوں لازم اور ملزوم۔ اب آپ کو ایک مثال دوں گا میں، ایمان کیا ہے اور عمل صالح کیا ہے۔ ایمان ایک اقرار کا نام ہے، تھوڑی سی اسپیڈ میں سلو کروں گا تاکہ آپ کو سمجھا سکوں۔ سنیے، ایمان نام ہے اقرار کا، ایمان ایک معاہدہ ہے۔ معاہدہ کیسے سمجھاؤں آپ کو؟ مان لیجئے میں ایک مزدور ہوں، سمجھیے سمجھا رہا ہوں۔ مان لو میں لیبر ہوں، ایک مزدور ہوں، اور آپ مالک ہیں۔ مولانا سلیم الدین صاحب بیٹھے ہیں، یہ مالک ہیں۔ سلیم الدین صاحب نے ہم سے کہا کہ جرجیت صاحب یہ میرا مکان بنانا ہے، دیوار کھڑی کرنا ہے، یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے، آپ لیبر ہیں، آپ مزدور ہیں، مستری ہیں، بتائیے آپ کیا پیسہ لیں گے؟ میں نے کہا 1000 روپے پر ڈے، صبح 9 بجے آؤں گا، شام کو 5 بجے تک آپ کا کام کروں گا، دیوار کھڑی کروں گا، اور 10 دن میں ہم آپ کا یہ کام پورا کر دیں گے۔ مولانا سلیم الدین صاحب نے کہا ٹھیک ہے، ڈن، 1000 روپے ہم پر ڈے کے حساب سے 10 دن میں 10,000 روپے ہم آپ کو دیں گے، آپ کل سے آ جائیے۔ ہمارا معاہدہ ہو گیا، ہمارا معاہدہ ہو گیا، اقرار ہو گیا، ہم نے بھی اقرار کر لیا، یہ ہے معاہدہ، عہد و پیمان۔ تم 10 دن کام کرو، ہم تمہیں 10 دن کے بعد 10 دن کی مزدوری دے دیں گے۔ میں نے اقرار کر لیا، انہوں نے طے کر لیا۔ ہم کل نہیں پہنچے، پرسوں نہیں پہنچے، تیسرے دن نہیں گئے، 10 دن تک نہیں گئے، اور 11ویں دن سلیم الدین صاحب کے پاس پہنچ گئے اور کہا صاحب آج 11واں دن ہے، 10 دن کی مزدوری ہمیں دے دیجیے۔ ہنس رہے نا؟ سمجھ میں آ گیا نا کہ مزدوری مانگنے والا مولوی جرجیت پاگل ہے؟ کیوں ہنس رہے ہیں آپ؟ اس لیے ہنس رہے ہیں کہ آپ نے تو کام کیا ہی نہیں، تو مزدوری کیوں؟ جرجیت صاحب کو تو رانچی میں پاگل خانے میں بھرتی کرو، یہ تو پاگل ہو گیا ہے۔ اب جرجیت صاحب کہہ رہے نہیں دو گے تو ہم مقدمہ دائر کر دیں گے، کیونکہ آپ نے وعدہ کیا تھا کہ ہم 11ویں دن پیسہ مزدوری دیں گے۔ سلیم الدین صاحب کہہ رہے میں نے وعدہ کیا تھا، لیکن آپ نے بھی تو اقرار کیا تھا کہ میں 10 دن کام کروں گا، آپ نے کام کہاں کیا؟ جرجیت صاحب کہہ رہے ہیں ارے میں نے کام کیا ہو یا نہ کیا ہو، لیکن اقرار تو کیا تھا کہ کروں گا، نہیں کیا تو کیا ہوا؟ میں منع کہاں کر رہا ہوں؟ میں نے کہا کہ میں نے کیا، لیکن اقرار یہ تو نہیں کہا تھا کہ نہیں کروں گا، یہ تو کہا تھا کہ کروں گا۔ جب اقرار تھا میرا تو مجھے مزدوری دیجئے، صرف اقرار کی وجہ سے مزدوری دیجئے۔ تو آپ کو کوئی مزدوری دے دے گا؟ جب کوئی ایک آدمی ایمان لے آتا ہے، یعنی مومن بن جاتا ہے، تو ایک معاہدہ کر لیتا ہے۔ معاہدہ ہو گیا کس بات کا؟ ایمان لائے ہو، طے ہو چکا ہے۔ کیا طے ہو چکا ہے؟ تم نماز پڑھو گے 5 وقت کی، تم رمضان کے پورے مہینے کے روزے رکھو گے، تم زکوٰۃ دو گے اپنے مال کی پوری، اگر استطاعت ہوگی تو تم حج کرو گے، غریبوں کی مدد کرو گے، پڑوسیوں کا خیال رکھو گے، یتیموں پر ظلم و زیادتی نہیں کرو گے، کسی کے اوپر ظلم نہیں کرو گے۔ ایمان لانے کے بعد ایک معاہدہ ہو گیا، تم نے کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اللہ نے گویا کہ ایک معاہدہ دے دیا ہے تمہیں، عہد کر لیا ہے میرے بندو، جب تک تم اس لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ پر چلو گے، لا الہ الا اللہ کا معنی اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کرو گے، اور محمد رسول اللہ کا مطلب ہر کام محمد رسول اللہ کی طریقے پر کرو گے، تو ہم اس کے بدلے میں تمہیں جنت دیں گے۔ ہم نے وعدہ تو کر لیا، اقرار تو کر لیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ تو پڑھ لیا، لیکن اس کے بعد اب نہ نماز کے، نہ روزے کے، نہ حج کے، نہ زکوٰۃ کے، نہ غریبوں پر ہمدردی، نہ مسکینوں کے ساتھ اچھا سلوک، نہ بیواؤں کے ساتھ اچھا سلوک، نہ
पड़ोसियों के साथ हमारा अच्छा रहन सहन, उठना बैठना, न यतीमों के ऊपर मेरे भाइयों शफकत और प्यार मोहब्बत का हाथ। हम इन तमाम चीज़ों से दूर हैं और क़यामत के दिन अल्लाह के सामने खड़े होकर कहेंगे, अल्लाह हमने कलमा तो पढ़ा था। अल्लाह कहेगा, मेरे बंदे ठीक है कलमा पढ़ा था ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, लेकिन तूने अमल तो नहीं किया। अल्लाह अमल नहीं किया तो क्या हुआ? इकरार तो किया था तू हमें जन्नत दे। तूने कहा था कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह जो पढ़ेगा उसको जन्नत। मन क़ाला ला इलाहा इल्लल्लाह दखलल जन्नह, जिसने कहा ला इलाहा इल्लल्लाह वो जन्नत में जाएगा। ये तेरे नबी ने कहा था, जो ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ेगा वो जन्नत में जाएगा। अल्लाह मैंने पढ़ा था। अल्लाह कहेगा, मेरे बंदे मेरा भी तो एक वादा था कि तू ये अमल करेगा तो जन्नत में दूंगा। तूने सिर्फ मेरा वादा तो मान लिया, लेकिन उसके मुताबिक तूने अमल नहीं किया। मेरे भाइयों, जब तुम अपने मोहल्ले में, अपने समाज में, अपनी सोसाइटी में बगैर काम किए हुए किसी को मेहनत उसकी मजदूरी नहीं दे सकते हो, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन बगैर अमल किए हुए हमें जन्नत कैसे दे देगा? जर्जीस साहब मिसाल तो बड़ी अच्छी दे रहे हो, लेकिन अमल कौन करेगा? अमल इतना मुश्किल है? नहीं, ये आपकी खाम ख्याली है कि मुश्किल है। मुश्किल है। अगर इंसान करने पे आ जाए तो सब कुछ कर सकता है। साहब सुबह फजर की नमाज में ठंड में कैसे उठेंगे? साहबा कैसे उठते थे? छोड़िए, आपके मोहल्ले में, आपके गांव में आप कहते हो कैसे उठेंगे? इस गांव में ऐसे 80 साल के बूढ़े भी हैं जो उठ रहे हैं। वो कैसे उठ रहे हैं? एक बादशाह बड़ा नमाजी था, बड़ा रोजदार था, बाअमल था, तहज्जुद गुजार था, लेकिन बादशाही भी बड़ी अच्छी चलाता था, हुकूमत भी बड़ी अच्छी करता था, किसी पर जुल्म नहीं होने देता था। तो एक मर्तबा एक फकीर उसके पास से गुजरा और कहने लगा कि आपके दरबार में शेर और बकरी एक जगह कैसे जमा हो जाती है, मेरी समझ में नहीं आ जाता। बादशाह ने कहा, मैं तुम्हारी बात को समझा नहीं। उस फकीर ने कहा, बादशाह होकर तुम अल्लाह की इबादत भी कर लेते हो, तुम नमाज भी पढ़ लेते हो, रोजा भी रख लेते हो, हज भी कर लेते हो, ज़कात भी दे लेते हो, गरीबों की फरियाद भी सुन लेते हो, मजलूमों पर जुल्म भी नहीं होने देते हो, और दुनिया भी चला लेते हो। ये दोनों चीजें तुम एक साथ कैसे कर लेते हो? बादशाह ने कहा, देखना चाहते हो? कि हाँ। कहा, 2 जल्लाद को बुलाओ। 2 जल्लाद आ गए। कहा, तलवार निकालो। जल्लादों ने तलवार निकाली। बादशाह ने अपने एक नौकर से कहा, 1 प्याला पानी ले आओ। पानी ले आए। उस फकीर से कहा, पानी पकड़। उस फकीर ने पानी का प्याला पकड़ा, और सुनो, उस फकीर ने पानी का प्याला पकड़ा। कहा, जाओ पूरा शहर इसको घुमा दो। और उस फकीर से कहा, जाओ मेरे पूरे शहर में मेरी आवाम को देख लो कि कैसे वो अमल कर रही है, क्या कर रही है, क्या नहीं कर रही है, नमाज कितना पढ़ रही है, रोजा कितना रख रही है, जुल्म कितना कर रही है। पानी का प्याला अपने हाथ में लो, जाओ और देखो। और उन दोनों जल्लादों से कहा, अगर इस पानी के प्याले में से एक बूंद भी छटक कर जमीन पर गिर जाए तो इस फकीर की गर्दन काट देना और मेरे पास ले आना। फकीर कहता, कम बखत, मैंने तो पूछा था कि कैसे, इसने तो मुझे मुसीबत में डाल दिया। लेकिन बादशाह का हुक्म, जल्लाद ने कहा, चल। अब वो पानी का प्याला लेके चल रहा है, धीरे धीरे चल रहा कि पानी की कहीं बूंद गिर न जाए। एक कतरा भी गिरा तो जल्लाद मेरी गर्दन उतार लेंगे। पूरा शहर का चक्कर लगाने के बाद बादशाह के पास आया। बादशाह ने पानी का प्याला पकड़ा, रख दिया और कहा, आए फकीर, बता तुझे मेरा शहर कैसा लगा? फकीर ने कहा, कौन सा शहर? बता, मेरी बिल्डिंगों का क्या हाल था, मेरी आवाम कैसी लगी? कहा, बादशाह सलामत, आपने मुझे इस लायक ही कहाँ छोड़ा था कि मैं आपकी आवाम देख सकूं, आपकी बिल्डिंग देख सकूं, आपके इमारतें देख सकूं, आपकी रियाया का मुआयना कर सकूं। आपने कह दिया था कि अगर एक बूंद भी गिरी तो तेरी गर्दन काट देंगे। मेरी नजर तो प्याले पर थी, शहर में क्या हो रहा है मुझे कुछ भी नहीं मालूम। बादशाह ने कहा, यही जहन्नम का डर, यही अल्लाह के आजाब का डर मुझे हर वक्त लगा रहता है, इसलिए मैं बंदों की हुकूक भी पूरा करता
करता रहता हूँ और अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत भी पूरी करता रहता हूँ, अल्लाह की इबादत में भी कमी नहीं होने देता हूँ, और मैं अपनी रियाया के साथ भी कभी जुल्म नहीं होने देता हूँ, क्योंकि मुझे जहन्नम का नक्शा, जहन्नम का खौफ, अज़ाब कब्र का डर मुझे हर वक्त लगा रहता है। मेरे प्यारे साथियों, एक नौजवान जब ये तसव्वुर कर ले कि हम शराब की बोतल पी रहे हैं, इसका अजाब कितना है, हम जो जुआ खेल रहे हैं इसका अजाब कितना है, कलिया चक्की सड़कों पर बिकने वाली लॉटरी उसकी पर्चियां हम खरीद रहे हैं, इसका अजाब कितना है, अगर ये तसव्वुर वो अपने दिमाग में कर ले कि इसका हिसाब हमें अल्लाह के यहां देना होगा, तो मेरे भाइयों फिर उसका दिमाग कभी इन चीजों के अंदर नहीं लगेगा। आज हम इसलिए दूर हैं इन तमाम चीजों से क्योंकि जहन्नम का खौफ और अजाब कब्र का डर नहीं है हमें और हमारे और आपके अंदर। इसलिए तसव्वुर कीजिए कि बादशाह ने क्या कहा था, पानी देख रहा गिर न जाए। अब वो कह रहा बताओ कैसा लगा शहर, का तेरा बुरा हो, तूने शहर देखने के लायक ही कहाँ छोड़ा हमको। जो आदमी जहन्नम के अजाब से डर जाए और अल्लाह के अजाब के बारे में तसव्वुर कर ले, फिर वो आदमी दुनिया में क्या रह जाता है, उसको अच्छी लगेगी। ये दुनिया बहुत बूढ़ी हो चुकी है मेरे भाइयों, सुन लो, ये बहुत दिनों से, अल्लाह के रसूल को तो गए हुए 1400 साल हुआ है, नबी से पहले ईसा और नबी के दरमियान 500 साल का फासला, फिर ईसा से पहले कोई नबी, फिर उनके दरमियान फासला, और ऐसे लेते हुए चले जाओ हजरत आदम अलैहिस्सलाम तक। वहां के बाद से इस दुनिया को सोचो और सोचकर गौर करो कि ये दुनिया कितनी उम्र रसीदा हो चुकी है, लेकिन जब एक औरत बूढ़ी हो जाए तो रिश्ता नहीं आता है उसके पास। एक औरत बूढ़ी हो जाए तो उसको कोई देखने के लिए तैयार नहीं